لیسنس فار کریکولم ڈیولپرز. آپ نے دیکھا کہ آبجیکٹیوز کے اگینسٹ جب ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو سلیکٹ کرنے یا سجیسٹ کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ پرنسپلز کو فالو کیا جائے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ایکسپیرینس شوڈ بی the kind which provide an opportunity to students so that they can practice. Then they should be satisfying for the students کہ بچے ان سے مطمئن ہو جائیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لرننگ ایکسپیرینس اس طرح کے ہوں کہ وہ بچوں کی ایج اور اسٹیج آف ڈیولپمنٹ کے مطابق ہوں اور ان کے اٹینمنٹ لیول کے مطابق ہوں. پھر ہم نے کہا کہ لرننگ ایکسپیرینس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جہاں پر مختلف لرننگ ایکسپیرینسز کو ایک ہی آبجیکٹو کی اچیومنٹ کے لیے استعمال کیا جائے. All these carry some lessons for the curriculum developers. And what are these lessons? That they should not try کہ کریکولم میں آپ اس طرح کے certain limited number of learning experiences کو سجیسٹ کر دیں، یا آپ یہ کہیں کہ صرف یہی learning experiences آپ کو بچوں کو پرووائڈ کرنے چاہیے in order to achieve the objectives. At the same time, we should not be doing that this is the prescribed list of learning experiences which should be given to the students. تو ہمیں یہ نہ تو ایک prescribed list دینی ہے learning experiences کی جب ہم curriculum develop کریں گے، اور نہ ہی ہمیں ایک خاص نمبر دینا ہے، ایک limited نمبر پرووائڈ کرنا ہے کہ جن کو آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو کریکولم ڈیولپرز کو ذہن میں یہ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں what is our fifth principle about learning experiences and their selection is that learning experience and multiplicity of outcomes. کہ آپ ایک لرننگ ایکسپیرینس جب بچوں کو دیتے ہیں یا ایک ایکٹیویٹی جب آپ بچوں کو کرا رہے ہیں کلاس روم میں، تو اس سے بہت سارے آؤٹ کمز آ سکتے ہیں اور بہت سارے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ آؤٹ کمز آپ کے انٹینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ان انٹینڈڈ آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. Same learning experience usually brings out several outcomes. For example, if students are to develop the ability to solve problem related to health, اگر ہم اسی آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے میں کچھ اس طرح کے بیہیویئرز اور اسکلز پیدا ہو جائیں کہ وہ پرابلم سالونگ کر سکے ان ایشوز کی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں. اب یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کتنی طرح کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. When you do problem solving in the health issues, what is student learning from this experience? کیا کچھ سیکھتا ہے جب بچہ ایک ہیلتھ کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ He is learning about the field of health, کہ ہیلتھ کی کیا فیلڈ ہے اور ہیلتھ اور ہائیجین میں کس کس قسم کا کانٹینٹ آ سکتا ہے، کس کس قسم کا سبجیکٹ میٹر ہے اور کس کس قسم کے ٹاپکس اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. At the same time, he develops an attitude towards public health issues and procedures. ہمارے یہاں پر ہیلتھ میں کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی بیماری نہ پھوٹ پڑے. کیا حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں؟ کیا سیزنل بیماریاں جب آتی ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی ٹیکے لگائے جاتے ہیں؟ کیا ملیریا کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں؟ یا ہم کسی قسم کا اسپرے کرتے ہیں جب بہت زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں؟ تو بچہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہوئے کہ اس نے پرابلم سالونگ کا اسکل سیکھنا ہے، اور ہمارا یہاں پر کانٹینٹ ایریا کیا ہے ہیلتھ کا، تو وہ کون کون سی چیزیں سیکھ رہا ہے. جہاں پر وہ پرابلم سالونگ کرتا ہے اپنے ایریا کے ہیلتھ ایشوز کی، تو ہیلتھ کے فیلڈ کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ ہیلتھ کے فیلڈ میں کس کس قسم کے پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے اس کی کمیونٹی میں، سو دیٹ بیماری پھوٹنے کے چانسز کم سے کم ہو سکیں اور ہماری جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے روک تھام کے لیے ایکشنز کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ از آلسو ڈیولپنگ این انٹرسٹ ان ہیلتھ فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بالکل دلچسپی نہ لے، ایک ڈس انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارا نالج جو بچہ اس ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوتا ہے اور اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ بہت ساری لوگوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، اور ہیلتھ اور ہائیجین کی سچویشن میری اپنی ہی کمیونٹی میں بہت ہی خراب ہے، تو بچے میں جہاں پر ایک دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، ایک انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے، بالکل ساتھ ساتھ اس میں ڈس انٹرسٹ پیدا ہونے کے بھی بہت سارے چانسز ہیں، اور
It can also cause frustration among the students that what kind of life they are living in and what kind of situation or environment is being provided to the people in their community. So one likely learning experience to attain more than one learning objectives, this is quite possible. So جب ہم ایک لرننگ ایکسپیرینس دے رہے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں کریکولم میں بینگ کریکولم ڈیولپرز، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک آبجیکٹیو کو کرتے ہوئے بچہ بہت ساری اور چیزیں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کے آبجیکٹیو کا حصہ تو نہیں ہوگا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آؤٹ کم آپ کے پاس آتی ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گراؤنڈ میں بیٹھ کر کچھ آبزرویشنز کریں اور آپ نے برڈز کی آبزرویشنز کرنی ہے، تو بچہ برڈز کی آبزرویشن کے ساتھ ساتھ انسیکٹس کی بھی آبزرویشنز کر سکتا ہے. وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی طرح کے اینیملز اس خاص ٹائم میں وہاں پر آتے ہیں، کس قسم کا لٹر بچے اپنے اسکول کے گراؤنڈ میں پھینک جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو ون activity which is being given to the students is enabling them to learn many other things and develop many other skills. اور ان skills میں اس سبجیکٹ یا کانٹینٹ کے بارے میں انٹرسٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ڈس انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، بچہ اس فیلڈ کے بارے میں جان سکتا ہے اور بہت ساری وہ چیزیں بھی سیکھ سکتا ہے جو آپ کے آبجیکٹیو کا حصہ نہیں ہے. گو کہ یہ بڑا انکریجنگ ہے کہ آپ ایک آبجیکٹیو کو اچیو کر سکتے ہیں اور اس آبجیکٹیو کو بھی اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کے لیسن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے دو آسپیکٹس ہیں. اٹ کین ہیو اے پازیٹیو آسپیکٹ اینڈ اے نیگیٹو آسپیکٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آسپیکٹ کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک لرننگ ایکسپیرینس کے ذریعے ہم مختلف آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا ٹائم بڑا اکنامیکلی استعمال ہو سکتا ہے اور کم وقت میں ہم زیادہ آبجیکٹیوز کا حصول کر سکتے ہیں. مثلا میکنگ این آبزرویشن آف اے پلانٹ، دین نیمنگ اٹس ڈفرنٹ پارٹس، دین رائٹنگ ڈاؤن دا نیمز، اینڈ دین making similarities or looking for the differences between the plants or among the plants. These can be the activities which a child can do after making observation of one plant. اور اس ایکٹیویٹی کے اوپر دوسری ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. سو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرا سکتے ہیں. جہاں پر ایک آبزرویشن صرف اینیملز کی ہے یا پلانٹس کی ہے یا برڈز کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اینیملز کی آبزرویشنز بھی کر سکتے ہیں، ہم انسیکٹس کی آبزرویشنز بھی کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے پلے گراؤنڈ میں اس وقت بچوں کا آنا جانا کتنا زیادہ ہے اور کتنا لٹرنگ ہوتی ہے، کتنی گندگی پھیلائی جاتی ہے. سو ایک اسمال ایکٹیویٹی کے ذریعے، اسمال لرننگ ایکسپیرینس کے ذریعے ہم زیادہ آبجیکٹیوز کو اٹین کر رہے ہیں اور ہمارا کم وقت استعمال ہو رہا ہے. Well-planned learning experiences assure that many different objectives can be obtained in a given and limited time, and there is a negative aspect to this. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے undesirable outcomes جو کہ آپ اس لرننگ ایکسپیرینس سے اچیو کر لیتے ہیں جو کسی اور پرپز کے لیے ترتیب دیا گیا ہوتا ہے. مثلاً آپ کا مقصد ہرگز نہیں ہے اس لرننگ ایکسپیرینس سے اس آؤٹ کم کو لینا جو آپ کے پاس آتی چلی جا رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ٹیچرز ہیو ٹو بی الرٹ انف کہ آپ نے ان ان انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز یا آؤٹ کمز کو کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دھیان رکھیں کہ لرننگ ایکسپیرینس کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ جس آبجیکٹیو کے اگینسٹ اس کو ترتیب دیا گیا ہے یا جس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے وہ خاص ایکسپیرینس بچوں کو دیا جانا ہے، وہی آبجیکٹیو کو اچیو کرے، اور اساتذہ کا وقت اس میں ضائع نہ ہو جائے جہاں وہ صرف یہ گارڈ کرتے رہیں اور چیک کریں کہ کہیں پر ان انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز یا ان انٹینڈیڈ آؤٹ کمز تو نہیں آ رہی. لہٰذا پازیٹیولی بھی ہم ایک لرننگ ایکسپیرینس کی مدد سے زیادہ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں اور زیادہ آؤٹ کمز آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لرننگ ایکسپیرینس کے ذریعے ان آبجیکٹیوز یا ان آؤٹ کمز کو بھی اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کے لیسن کا حصہ ہرگز نہیں ہوتی، اور جس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اساتذہ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو کہ آپ اپنا لرننگ ایکسپیرینس اس طرح سے ترتیب دیں کہ آپ کے انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز اچیو ہوں
اس سے پہلے کہ آپ کے ان انٹینڈیڈ آؤٹ کمز آپ کے آبجیکٹیوز کے اوپر حاوی ہو جائیں. سو ٹیچرز ہیو ٹو بی مور کاشیس اباؤٹ اٹ، دے ہیو ٹو بی مور الرٹ. اور اس سے بھی زیادہ کریکولم ڈیولپرز کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب آپ لرننگ ایکسپیرینسز سجیسٹ کریں تو انہیں اس طریقے سے سجیسٹ کریں کہ آپ کے اساتذہ میں یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ کس طرح سے اس کو کلاس روم میں کریں گے کہ ان انٹینڈیڈ آؤٹ کمز کے چانسز کم سے کم ہوں. اور کریکولم ڈیولپر کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لرننگ ایکسپیرینس کو اس طرح سے ترتیب دے کہ وہ مکمل طور پر نہیں تو بہت زیادہ حد تک انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکے.